اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، ظاہر ہے کہ مختلف مناسبتیں ہیں کہ جن کو یکجا کر دیا گیا۔ بعض مومنین کی برسی ہے، بعض کا سویم ہے، بعض کا چہلم ہے۔ ورثاء کی خدمت میں خاص طور پر جن کا غم ابھی تازہ ہے، میں تعزیت پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ان مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ مرحومین کے لیے پسماندگان کو اعمال خیر، امور خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے لیے بھی سفر آخرت کو آسان فرما اور باقی زندگی میں اس سفر کے لیے زیادہ سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ایک درمیان کا ٹکڑا تو بہت معروف ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اے پروردگار تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اگر اس آیت کو مکمل آپ دیکھیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، قرآن مجید کا دوسرا بڑا سورہ، یعنی سورہ بقرہ وہ 286 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد فوراً ہی سبسیکوینٹ سورہ جو آپ کو ملے گا وہ سورہ آل عمران ہے، تو ترتیب تلاوت کے اعتبار سے تیسرا سورہ ہے، جو 200 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ اس سورہ کی اس آیت کے اندر پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، اللہم، اے میرے خدا، مالک الملک، ملک کا مالک تو ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے ملک عطا کرے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو جس سے چاہے ملک چھین لے، وتعز من تشاء، تو جسے چاہے صاحب عزت بنا دے، وتذل من تشاء، اور تو جسے چاہے ذلیل کر دے۔ بیدک الخیر، سارا خیر تیرے اختیار میں ہے، تیری قدرت میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم۔ یہ قرآن مجید کی مظلوم ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے، یعنی بہت سوچ سمجھ کر یہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ قرآن مجید بطور مجموعی یقیناً مظلوم کتاب ہے، یعنی جو معاملہ اہل بیت کا ہے وہی معاملہ قرآن کا ہے۔ جب پیغمبر اکرم نے حدیث ثقلین میں دونوں کو ہم ردیف قرار دیا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فضائل میں بھی دونوں یکساں، رفعت اور بزرگی میں بھی دونوں یکساں، اور مظلومیت میں بھی دونوں یکساں، ان دونوں ہی پر ظلم ہوا۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر مہجور ہونے کا ذکر موجود ہے کہ پیغمبر اکرم روز قیامت شکوہ کریں گے کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا، جیسا تمسک ہونا چاہیے تھا وہ تمسک نہیں ہوا۔ تو بطور مجموعی قرآن بھی مہجور ہے، آل محمد بھی مہجور ہے۔ ایک رخ سے دیکھیں تو صاحب فضیلت، اور دوسرے رخ سے دیکھیں تو دونوں مظلوم۔ مگر مظلومیت کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ آل محمد میں تو 14 معصومین شامل ہیں،
مگر ان 14 میں سے حسین وہ ہیں کہ جن کے اوپر سب سے زیادہ ظلم ہوا. تو مظلوم ترین شخصیت ان 14 میں سے حسین ابن علی کی. اسی طریقے سے اگر آپ قرآن مجید کی مظلوم ترین آیت نکالنا چاہیں تو ان آیتوں کی فہرست جب آپ مرتب کریں گے تو اس آیت کو آپ نظر انداز نہیں کر پائیں گے. اور آپ کو حق ہے، ظاہر کہ بزرگان تو واقف ہیں، میرے نوجوان دوست حق ہے کہ وہ مجھ سے سوال کریں کہ اگر اہل بیت کی ہم بات کریں تو ہم جانتے ہیں کہ ظلم کرنے والا کون تھا. یعنی اگر مولا پر ظلم ہوا تو ہم جانتے ہیں، پیغمبر اکرم پر ظلم ہوا تو ہم جانتے ہیں کہ ابو لہب ظلم کرنے والا تھا، ابو جہل ظلم کرنے والا تھا. ہم جانتے ہیں کہ امام حسن پر ظلم کرنے والا کون تھا. ہم جانتے ہیں کہ چوتھے امام کو کس نے زہر دیا. ہم جانتے ہیں کہ متوکل عباسی امام علی النقی کے اوپر ظلم کرنے والا تھا. مگر کوئی مجھے بتائے کہ قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر جو ظلم کرنے والا ظالم ہے تو وہ ظالم کون ہے کہ جس نے اس آیت کے اوپر ظلم کیا؟ تو آپ کو شاید حیرانی ہو کہ جو مظلوم ترین شخصیت آل محمد کی ہے حسین ابن علی، جس نے حسین پر ظلم کیا تھا اسی نے اس آیت پر بھی ظلم کیا. یعنی ظالم دونوں قضایا کے اندر یزید ہے. یزید ہی نے حسین پر ظلم کیا اور یزید ہی نے اس آیت پر بھی ظلم کیا. اب ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ کیا ظلم ہو سکتا ہے. تحریف لفظی کا تو کوئی امکان نہیں ہے. قرآن مجید کو پروردگار عالم نے نازل کیا اور اعلان کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ یقیناً ہم نے اس کتاب کو، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو لفظی حفاظت تو اپنی جگہ بالکل طے شدہ معاملہ ہے. لیکن ایک ہے تحریف معنوی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ شیعہ موقف ہے. نا، شیعہ سنی سبھی اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن مجید کے جو الفاظ کے معنی ہیں ان کو ٹویسٹ کرنے کی، کہیں پر اسکویز کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے ذریعے سے ایک الگ رنگ دینے کی، ایک الگ رخ دینے کی کوشش کی گئی. اس آیت کو ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ توجہ کے ساتھ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے اور پھر اس کے بعد مجھے بتائیے کہ کہاں پر ٹویسٹ کیا جا سکتا ہے. قل کہہ دیجئے اللہم، اے میرے پروردگار. اللہم کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ. یا اللہ کہہ دیجئے یا اللہم کہہ دیجئے، دونوں کا ایک ہی مطلب. اللہم، اے میرے پروردگار، اے میرے خدا. مالک الملک، ملک کا مالک تو ہے. تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے ملک اور اقتدار عطا کر. وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس سے چاہے ملک اور اقتدار چھین لے. وتعز من تشاء، تو جس کو چاہے عزت عطا کر. وتذل من تشاء، تو جس کو چاہے ذلیل کر دے. بیدک الخیر، سارا خیر تیرے ہاتھ میں. اگر آیت کا مفہوم آپ کے لیے بالکل واضح ہے تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کہیں کوئی ابہام ہے، کوئی اجمال ہے، کوئی گنجلک بات، کوئی کمپلیکیشن، کوئی ایمبیگوٹی بظاہر محسوس نہیں ہوتا. مگر پھر اس کے بعد یہ یزید اس آیت کے اوپر کیا ظلم کر سکتا؟ کہاں پر اس نے یہ ظلم کیا؟ تو یاد رکھیے گا کہ دربار یزید میں آل محمد پر بھی ظلم ہو رہا تھا اور قرآن مجید کی اس آیت پر بھی ظلم ہو رہا تھا. یزید نے اپنے دربار میں اس آیت کی تلاوت کی، اس آیت کو پڑھا اور اس آیت کے ذریعے سے ایک پالیسی، ایک مغالطہ بنام استدلال پیش کرنے کی کوشش. ایک تو دلیل ہے اور ایک ہے مغالطہ. مگر مغالطہ جب بھی پیش کیا جائے گا تو مغالطہ کہہ کر تو نہیں پیش کیا جائے گا. مغالطہ اگر پیش بھی کیا جائے گا تو عنوان دلیل ہی کا ہوگا. یعنی اگر کوئی جعلی پروڈکٹ پیش کرنا چاہتا ہے تو کبھی لکھتا نہیں ہے کہ یہ جعلی، اس پر وہ لکھتا یہی ہے کہ اس سے زیادہ جینون چیز کوئی نہیں ہو سکتی. تو الفاظ تو قرآن کے اس نے لیے لیکن مطلب کو اس نے ٹویسٹ کیا. اب آپ ذرا سا اندازہ کیجئے کہ وہ شخص کے جو کچھ دیر پہلے پورے قرآن کا انکار کر چکا، پوری کتاب کا جو انکار کر چکا ہے، وہ قرآن کی ایک آیت کو کیوں پیش کرنا چاہتا؟ یعنی یا تو ایسا ہوتا نا کہ وہ کہے کہ بھئی میں تو قرآن کو اون کرتا ہوں، قرآن کو خطاب خدا سمجھتا ہوں، تب تو ٹھیک ہے. لیکن وہ شخص کے جو قرآن مجید کو ڈس اون کر رہا ہے، یعنی اگر سیکوینس آف ایونٹس کو آپ دیکھیں کہ جو اس دربار کے اندر ہوئے ہیں تو آپ کو ملے گا کہ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ دربار یزید کے اندر آیا تو یزید نے کئی اشعار پڑھے. ان اشعار میں سے ایک شعر کہ لقد قضیت من الغریم دیونی، یہ یزید نے ایک شعر کہا، اس کا ایک مصرع کہ جو قرضہ مجھے وصول کرنا تھا وہ میں نے وصول کر لیا. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے، جو قرضہ مجھے وصول کرنا تھا، سر تو حسین کا موجود ہے.
قرضہ کس سے وصول کرنا تھا؟ کیا حسین سے؟ یزید نے صراحت کی ہے، بعض کتابوں کے اندر یہ لفظ ہے، غریم کی جگہ رسول کا لفظ کہ لقد قضیت من الرسول دیونی، کہ وہ جو رسول بنتا تھا اس سے جو مجھے قرض وصول کرنا تھا وہ قرض میں نے وصول کر لیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے نوجوان دوست یہاں پر موجود ہیں، میری کمک کریں، میری مدد کریں، مجھے سمجھائیں کہ سر حسین کا کٹا ہوا ہے، قرضہ مصطفیٰ سے وصول کیا، تو پیغمبر اکرم سے اگر قرض وصول کرنا تھا تو حسین کے سر کو سامنے دیکھ کر یہ جملہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، حسین کا مصطفیٰ سے منزل منیت پر ہونا اتنا روشن تھا کہ یزید کو بھی کوئی شک نہیں تھا۔ یزید کو بھی اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر حسین کو قتل کیا تو یہ گویا ایسا ہی ہے کہ جیسے پیغمبر اکرم کو قتل کر دیا۔ یہی وہ حقیقت ہے کہ جس کو سر الشہادتین کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بیان بھی کیا۔ یاد رکھیے گا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو شیعہ نہیں تھے، بڑے پائے کے بزرگ علماء اہل سنت میں ان کا بڑا نام ہے، اور انہوں نے تو بلکہ شیعت کی رد میں کتاب لکھی تحفہ اثنا عشریہ، جس کے اوپر جواب، پھر جواب الجواب اور بہت سا سلسلہ شروع ہوا۔ علامہ حامد حسین لکھنوی صاحب ابقات الانوار، انہوں نے جو ابقات الانوار لکھی ہے وہ انہی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی جو کتاب تحفہ اثنا عشریہ ہے، اس کے بعد ابواب کا جواب لکھا ہے انہوں نے اس کتاب کے اندر، جو علم کلام کا شاہکار ہے۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سر الشہادتین کے اندر یہی بات شاہ عبدالعزیز نے بھی لکھی، وہ پوری تفصیل کے ساتھ، البتہ کتابچہ ہے، کتاب کوئی مفصل کتاب نہیں ہے، مگر بات بڑے پتے کی۔ انہوں نے اس کے اندر یہ لکھا کہ یاد رکھیے کہ انبیاء کی جو صفات تھیں وہ پیغمبر اکرم کو دے دی گئی، پیغمبر اکرم کو وہ تمام صفات پروردگار عالم نے عطا کر دی، مگر مصلحت نہیں تھی کہ پروردگار شہادت کو پیغمبر اکرم کو عطا کر دے۔ اس پر جو شیعہ موقف ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے اس کو اسی طریقے سے انٹرپریٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ بہرحال پیغمبر اکرم، مصلحت نہیں تھی کہ پروردگار عالم اس موقع پر پیغمبر اکرم کو شہادت سے سرفراز فرماتا، تو پروردگار عالم نے اس کا انتظام یہ کیا کہ جو پیغمبر اکرم کے لیے منزل منیت پر دو نواسے تھے، تو ان دونوں نواسوں میں دو طرح کی شہادتوں کو تقسیم کر دیا، یا شہادت جہری ہوتی ہے یا شہادت سری ہوتی ہے۔ تو جہری شہادت ہوتی ہے تلوار کے ذریعے، سری شہادت ہوتی ہے زہر کی تلخی کے ذریعے سے۔ تو پروردگار عالم نے امام حسن کو جو زہر کے ذریعے سے شہادت عطا ہوئی، یہ حسن کی شہادت نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی شہادت، اور جو حسین کو تلوار کے ذریعے سے شہید کیا گیا تو یہ حسین کی شہادت نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی شہادت۔ ہمارے علماء اس پر بہت عمدہ ایک تبصرہ کرتے ہیں کہ شاہ صاحب نے اتنا تو قبول کر لیا کہ حسن کی شہادت مصطفیٰ کی شہادت اور حسین کی شہادت بھی مصطفیٰ کی شہادت، تو شاہ صاحب آگے بڑھ کر یہ بھی تو قبول کیجئے کہ جو حسن کا قاتل ہے وہ مصطفیٰ کا قاتل ہے، اور جو حسین کا قاتل ہے وہ بھی مصطفیٰ کا قاتل ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو اگر آپ اس سیریز اور سیکوینس کو دیکھیں کہ یزید نے پہلے ایک اعلان کیا کہ لقد قضیت من الغریم دیونی، کہ جو مجھے قرض وصول کرنا تھا وہ قرض تو میں نے وصول کر لیا، یعنی یہ حسین کا سر میرے سامنے ہے، رسول سے جو مجھے قرض وصول کرنا تھا، اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ ترجمہ کیا تھا، وہ جو رسول بنتا تھا۔ قرض وصول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول مان نہیں رہا، وہ جو رسول ہونے کے دعوے دار تھے ان سے جو مجھے وصول کرنا تھا وہ قرض میں نے وصول کر لیا، یہ ایک بات۔ اب اس کے بعد منطقی طور پر دوسرا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ بھئی کون سا قرض تھا کہ جو یزید وصول کرنا چاہتا، کون سا یہ قرض ہے کہ جس کی وصولی کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ تو اگلا شعر سنیے جو یزید کا ہے۔ یزید یہ کہتا ہے کہ لیتا اشیاخی ببدر شہیدو، کاش کہ میرے بدر کے بزرگ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ کیسے میں نے ان کا بدلہ لیا۔ تو اتنا تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بدر سے کوئی لنک ہے کہ جس کو یزید یہاں پر ریکال کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے لیتا اشیاخ، لیتا یعنی کاش، اشیاخ شیخ کی جمع ہے، یہ شیخ کا لفظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی کی جمع شیوخ بھی ہے، اسی کی جمع اشیاخ بھی ہے، مشائخ یہ بہت استعمال ہوتا ہے۔
کاش میرے بزرگ جو بدر میں مارے گئے وہ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ کہنے میں کیسے میں نے ان کا بدلہ لیا. وہ زندہ ہوتے تو مجھے دعائیں دیتے اور وہ مجھے کہتے کہ یزید تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہو, تو جیتا رہے, تو جیتا رہے. وہ مجھے دعائیں دیتے, مجھے زندگی کی دعائیں دیتے. اب ہم کو سمجھ میں آیا کہ بدر میں کچھ ہوا تھا کہ جس کا بدلہ لینا چاہتا تھا یزید, اور اس کے لیے اس نے امام حسین کو قتل کیا, اور جب قتل کر دیا تو اس نے کہا کہ جو بدلہ مجھے وصول کرنا تھا وہ میں نے وصول کر لیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بدر یہ تو پیغمبر اکرم کے زمانے میں جنگ ہوئی تھی, پہلی باقاعدہ جنگ تھی. جب پیغمبر اکرم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو پھر مشرکین مکہ نے چڑھائی کر دی, اور پیغمبر اکرم, بھائی اگر ہجرت ہو گئی تو تمہارا علاقہ جو تھا جہاں پر تمہارا کنٹرول تھا وہ تو پیغمبر اکرم نے چھوڑ دیا, خوش ہو جاؤ. مگر وہ مدینہ منورہ آئے اور پیغمبر اکرم کو وہاں پر بھی چیلنج کر رہے ہیں, کہ جس کے بعد پھر قرآن مجید کی وہ آیت آئی کہ اوزنا, یہ سورہ حج کی آیت, کہ اوزنا للذین ظلموا, اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو کہ جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا, ان کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے. اوزنا للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. ان کو کہ جن کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے, ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے, اور اللہ ان کی نصرت کے اوپر قدرت رکھتا ہے. جس کے بعد پھر جنگ بدر کے لیے مسلمان بھی میدان میں آئے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں برادران عزیز, اور بہت نزدیک ہو کر, ہلکی پھلکی باتیں, لیکن یہ کہ بہرحال میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس جنگ کے میدان میں ہوا کیا. ہوا کیا, مسلمان کمزور تھے, کم تھے, تعداد بھی مختصر تھی, مگر اس کے باوجود مسلمان غالب آ گئے. تو وہ جو غلبہ مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا, تو پیغمبر اکرم تو ظاہر ہے کہ تاجدار ہیں, رسالت کا تاج ان کے سر پر ہے, مگر عملی طور پر جو لیڈ کرنے والا تھا وہ کون تھا؟ وہ کون تھا کہ جو میدان کے اندر عملی طور پر لیڈ کر رہا تھا؟ یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ علامہ شبلی نعمانی بہت متعصب شخصیت ہیں, آل محمد کی طرف کوئی ان کا انکلینیشن یا جھکاؤ نہیں ہے, مگر یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جنگ بدر کی رودات سیرت النبی کے اندر لکھی, اور اس میں بے ساختہ ان کے قلم سے یہ جملہ نکلا کہ جنگ بدر کے ہیرو علی ابن ابی طالب. یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا, ہیرو, یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ اس کے ہیرو علی ابن ابی طالب تھے. اچھا, یادش بخیر, حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ یاد آئے. مجھے واقعاً یہ واقعہ بہت پسند, میں نے بعض مجلسوں کے اندر اس کو پڑھا بھی, کہ حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ بہت نظر رکھتے تھے. یہ زمانہ وہ تھا کہ جب نہ یہ ڈیجیٹل میڈیا تھا, نہ الیکٹرانک میڈیا اس طریقے سے آیا تھا, ریڈیو تھا البتہ, لیکن ٹی وی بھی نہیں تھا, تو پی ڈی ایف اور یہ واٹس ایپ وغیرہ کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا. شمارے مجلے نکلا کرتے تھے, میگزینز نکلا کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ علامہ صاحب نظر رکھتے تھے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے, کیا لکھا جا رہا ہے, آل محمد کا جب ذکر ہوا تو کس طریقے سے ہوا, کس نے کیا لکھا, کس نے کیا پڑھا. تو ہوا یہ کہ جنگ بدر ہوئی تھی ماہ رمضان, اور ماہ رمضان میں حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ درس تفسیر قرآن دیا کرتے تھے. اب تو یوٹیوب کے اوپر وہ تقاریر اویلیبل بھی ہے, سورہ محمد, سورہ یاسین, سورہ آل عمران, او مائی گاڈ. اور واقعاً وہ لیول آپ دیکھیے کہ کس منزل پر ان کا بیان, تو ہمیں آج کے انحطاط کا زیادہ بہتر اندازہ ہو پاتا ہے. تو علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ انہوں نے باقاعدہ ان میگزینز کا مطالعہ کیا کہ جن میں جنگ بدر کی رودات لکھی گئی تھی. کسی اخبار کے اندر ایک مضمون آیا, اس مضمون میں پوری جنگ بدر لکھی گئی, پوری جنگ بدر تحریر کی گئی. جنگ بدر ہوئی, مخالفین آئے, مسلمان آئے, لشکر میدان میں ملے, جنگ ہوئی اور مسلمان جیت گئے. پوری جنگ انہوں نے لکھ دی, علی کا ذکر کہیں نہیں, مولا کا ذکر کہیں پر نہیں تھا. پوری جنگ بدر کا تذکرہ ہو گیا علی کے ذکر کے بغیر. تو علامہ جب اپنی تقریر کر رہے تھے, شہادت کی مجلسیں بظاہر جب وہ پڑھ رہے تھے, تو اس موقع پر انہوں نے ایک تبصرہ کیا, گرفت کی, تنقید کی, اور کہا کہ پوری جنگ بدر لکھ دی علی کے ذکر کے بغیر. تو اب جو انہوں نے تبصرہ کیا وہ واقعاً دل کو چھو جانے والا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بات تو بتاؤ کہ اگر سورہ یوسف میں سے یوسف کو نکال دیا تو بچا کیا؟ کہ اگر سورہ یوسف میں سے یوسف ہی کو نکال دیا تو بچا کیا؟
تو فرماتے ہیں کہ اگر سورہ یوسف میں سے یوسف کو نکال دو تو کچھ باقی نہیں بچتا، اور بدر میں سے علی کو نکال دو تو کچھ باقی نہیں بچتا. یہاں تک کہ امیر المومنین کا یہ کردار دیکھیں، پروردگار عالم نے میدان بدر میں فرشتوں کے ذریعے سے کمک بھی کی، اور پھر اس کے بعد یہ عجیب معاملہ کہ ایک طرف تو علی کی تلوار چل رہی تھی، دوسری طرف جو فرشتوں کی کمک تھی. تو فرشتوں کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب وہ آئے ہیں میدان میں تو فرشتوں میں سے ہر ایک کو جو شکل دی گئی تو وہ شکل علی ابن ابی طالب کی. مولا کائنات ہی کا چہرہ تمام فرشتوں کو دیا گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اتنا گہرا تعلق امیر المومنین کا جنگ بدر کے ساتھ، اور پھر یاد کیجئے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ لیت اشیاقی ببدر شہدوا، کہ کاش میرے بدر کے بزرگ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے تو خوش ہوتے. اور مت بھولیے گا کہ یہ جنگ بدر کا بدلہ یزید نے تو بعد میں لیا، احد کے میدان میں لینے کے لیے یہی بدلہ مشرکین مکہ پھر واپس آئے. اور کیا عجیب بات کہ وہاں پر بدر کے میدان میں فرشتوں کو بھیجا گیا تو وہ علی کا چہرہ لے کر آئے. احد کے میدان میں وہ علی کا چہرہ لے کر نہیں آئے، مگر انہی کا سردار علی کے لیے تلوار لے کر آیا. اور جب تلوار لے کر آیا تو علی کی شجاعت کا کلمہ پڑھا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جو عربی جانتے ہیں وہ تائید کریں گے لا التی لنفی الجنس، یعنی بالکل وہی انداز جو کلمہ توحید میں پروردگار عالم کی وحدانیت کے اس بات کے لیے اختیار کیا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ کا وہی انداز، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اگر کوئی جوان ہے تو علی، اور اگر کوئی تلوار ہے تو ذوالفقار. اب آپ غور فرمائیے، یہ فتح ظاہر ہے آپ اہل زبان ہیں، فتح یہاں پر حلوے والی ہے کے ساتھ نہیں ہے، یا کے اوپر کھڑا الف، فتح، فتح یعنی جوان. لا فتح الا علی، اگر کوئی جوان ہے تو علی، اور اگر کوئی تلوار ہے تو ذوالفقار. اب آپ اندازہ کیجئے، بعض شعراء نے اس کو نظم کیا، میں نثر میں بیان کر رہا ہوں کہ جناب بتائیے تو صحیح کہ لا فتح کون ہوتا ہے؟ علی کو کہا گیا لا فتح، تو لا فتح ہونے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کون کوالیفائی ہوتا ہے جب اس کے سر پر لا فتح الا علی کا تاج رکھا جاتا ہے؟ یہ ہوتا کون ہے؟ یہ شرط کیا ہے لا فتح ہونے کے لیے؟ تو بہت اچھا تبصرہ ہے کہ جو لا فتح ہوتا ہے وہ کبھی میدان میں لاپتہ نہیں ہوتا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. تو برادران عزیز آپ غور فرمائیے کہ اس نے پہلے کا جو قرضہ مجھے وصول کرنا تھا وہ میں نے وصول کر لیا، ایک بات. دوسری بات، وہ قرضہ کیا تھا؟ اس کا تعلق بدر کے ساتھ تھا. لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل لیت اشیاقی ببدر شہد. اب آئیے تیسرا مرحلہ. وہ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس نے اس موقف کو تکرار کیا جو بدر میں اس کے بزرگوں کا تھا. یعنی وہ کہتا ہے کہ پوری استقامت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ میرا بھی وہی موقف. وہ موقف کیا ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ لعبت ہاشم بالملک، وہی لفظ ملک استعمال کیے. لعبت کھیل تماشا، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لہو و لعب، کھیل تماشا. کہ لعبت ہاشم بالملک، سردار قبیلہ، بزرگ قبیلہ جناب ہاشم، ان کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کا کنایتاً ذکر کیا گیا کہ لعبت ہاشم بالملک، یہ ملک اور اقتدار کے لیے ڈھونگ تھا. فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی خبر نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں، کوئی وحی نہیں. آپ نے غور فرمایا؟ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ پوری کتاب کا انکار کر دیا کہ کچھ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہی نہیں. نہ خدا نے کسی کا انتخاب کیا، نہ رسول بنایا، نہ ان کو رسالت ملی، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی وحی، نہ قرآن. سب کا انکار. جب سب کا انکار کر دیا تو پورے قرآن کا انکار ہو گیا. اب پورے قرآن کا انکار کرنے کے بعد یہ شخص قرآن ہی کی ایک آیت کو کیوں پیش کر رہا؟ پہلے کہتا ہے سب ملک اور اقتدار کا ڈھونگ تھا. آیت جو پڑھتا ہے اس کے اندر ملک کا تذکرہ ہے کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اس کو کہتے ہیں طنز. یہ ہے استہزاء، یہ ہے موکری، یہ ہے مذاق اڑانا.
یعنی آپ ذرا اندازہ کیجئے تمسخر کرنا اور کسے کہتے ہیں کہ اگر آپ تصور کریں تو یزید کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ہے، وہ جناب زینب کو مخاطب کر کے، سید سجاد کو مخاطب کر کے گویا کیا کہنا چاہتا ہے کہ ابھی تم نے سنا، میں تو اس کتاب کو ہی نہیں مانتا، میں تو اس کتاب کا منکر ہوں، مگر تم تو مانتے ہو کہ تمہارے جد پر خدا نے فرشتے کو نازل کیا ہے، یہ قرآن تمہارے جد کے سینے پر نازل ہوا، اب ذرا سنو کہ اسی قرآن کے اندر خدا کیا کہہ رہا ہے، پروردگار کیا کہہ رہا ہے، تمہارے ذوم میں، تمہارے خیال میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے ملک عطا کرے، تو کس کو عطا کیا؟ ملک اور اقتدار کس کا ہے؟ لشکر کس کا ہے؟ عسکر کس کا ہے؟ غلام کس کے ہیں؟ خدام کس کے ہیں؟ کنیزیں کس کی ہیں؟ رنگین دسترخوان کس کا ہے؟ دربار کس کا ہے؟ درباری کس کے ہیں؟ جھک جھک کر سلام کرنے والے کس کو سلام کر؟ ذرا دیکھو کہ تخت کس کے سر پر، کس کے پاس ہے؟ تاج کس کے سر پر ہے؟ کون تخت پر بیٹھا ہے؟ کون تخت نشین ہے؟ بتاؤ۔ اور یہ سب سننے کے بعد اگلا سوال کہ تو عز من تشاء، تو جس کو چاہے عزت عطا کرے، تو اس نے کس کو عزت عطا کی؟ ذرا دیکھ لو، عزت تو میری ہے۔ تو ذل من تشاء، تو جس کو چاہے ذلیل کر دے، تو ذلیل کس کو کیا؟ سرکش کا کٹا ہوا رسن بستہ کون ہے؟ قیدی کون؟ یہ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ ہے یزید کا فلسفہ اور یہ ہے یزید کا نظریہ۔ ہمارا سلام ہو جناب زینب سلام اللہ علیہا پر، جنہوں نے اپنے خطبے کے ذریعے سے اس دربار کو بھی مدرسہ بنا دیا۔ یعنی برادران عزیز، انصافاً میں آپ سے عرض کرتا ہوں میرے نوجوان دوست، اگر ہو سکے تو گھر جا کر، یہ 2 صفحے کا خطبہ ہے مگر پڑھ کر دیکھیے، ہر جوان کو یاد کرنا چاہیے اس خطبے کو۔ اس خطبے کے اندر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جو بیان کیا ہے نا، جو سلیکشن آف ورسز ہیں، جو آیتوں کا انتخاب ہے، واقعاً پتہ چلتا ہے کہ جناب زینب وارث قرآن بھی ہیں، وارث وحی بھی ہیں، حسین کی ترجمان بھی ہیں، علی کے لہجے میں گفتار تقریر۔ دیکھیے برادران عزیز، آپ اندازہ کیجئے کہ یزید کے نظریے کا خلاصہ کیا ہے۔ یزید کے نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کچھ غلط ہوتا ہی نہیں۔ یاد رکھیے گا، یزید کے نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کچھ غلط نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے۔ کیوں؟ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، تو جس کو چاہے عزت دے دے، تو جس کو چاہے ذلیل کر دے، اس کا مطلب کچھ غلط ہوتا ہی نہیں۔ یعنی یزید کے نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی چور چوری کرتا ہے، چوری کا مال وہ لوٹ کر لے آئے، تو خدا نے اس چور کو معزز بنا دیا، اور جس کے گھر میں اس نے چوری کی ہے وہ ذلیل ہو گیا۔ اس چور کو حق ہے کہ وہ چوری کا سامان اپنے گھر میں سامنے ڈھیر کرے اور پھر اس کے بعد سجدہ شکر ادا کرے اور کہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اس کو حق ہے۔ یزید کا فلسفہ تو یہی۔ یزید کے فلسفے کے مطابق ایک ڈاکو چوراہے پر کھڑا ہو جائے پستول لے کر اور سب کو لوٹ لے، سب کے موبائل فون 10 20 25 جمع کرے، اور جو اس کا اڈا ہے وہاں پر لا کر اس کو ڈھیر کرے، اور پھر اس کو کہے کہ ذالک ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کیا پروردگار نے میری کمائی کے اندر برکت کی ہے، پروردگار کا بڑا کرم، بڑا احسان۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ کہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ یزید کے نزدیک بالکل حق ہے، اگر ایک انسان کرپشن کرے، رشوت لے اور حرام سے کمائے اور اس کے بعد ایک بڑا بنگلہ تعمیر کرے، محل تعمیر کرے، ولا بنائے، اس کے ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر سو جائے، اس کو حق ہے کہ وہ کہے تو عز من تشاء ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ اور یزید کی نظر میں اگر ایک مزدور ہے، وہ سارا دن حلال کمائے، گرد و غبار میں اٹا رہے، پسینہ بہتا رہے، اس کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہ ہو، وہ فٹ پاتھ کو بستر بنائے اور وہیں پر اینٹ کو تکیہ بنا کر اگر وہ سو جائے، تو یزید کی نظر میں یہ تذل من تشاء ہے، وہ تو عز من تشاء۔ آپ نے غور فرمایا، یہ یزید کا مطمع نظر۔ اگر آپ اس رخ سے دیکھیں تو اسلام کی فلسفی بالکل الگ ہے، اسلام کا نظریہ حیات بالکل الگ ہے۔ یزید کا نظریہ حیات یہ ہے، اسلام کچھ اور کہتا ہے۔ اسلام کو مال پر کبھی اعتراض نہیں، اگر وہ حلال سے کمایا جائے اور انسان کا برتاؤ انسانوں والا ہو۔ خدا کو مال پر اعتراض نہیں ہے۔ میں نے بارہا یہ جملہ کہا، آج پھر عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ پروردگار عالم
مال کے بعد دیکھنا چاہتا ہے کہ کون قارون بن کر ناکام ہو گیا، کون ختیجہ بن کر کامیاب ہو گیا۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، اگر رزق حلال کماتے ہوئے وہ مزدور انتہائی غربت میں اپنی زندگی گزار رہا تو کیا خدا کے نظر میں وہ ذلیل ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر پیغمبر اکرم کیوں کہہ رہے ہیں الکاسب و حبیب اللہ، کہ حلال رزق کمانے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے؟ یہ عجیب مذاق ہے کہ اللہ کا محبوب بھی ہوتا ہے اور ذلیل بھی ہوتا ہے۔ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، وہ صاحب عزت ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم ایک مزدور کے ہاتھ دیکھتے ہیں کہ جس پر چھالیں، ان ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں پیغمبر کے، جھک کر ان ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں مرحبا، کیا کہنا ان ہاتھوں کا جنہیں جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی۔ آپ نے غور فرمایا، وہ حرام سے اگر محل بنا لے تو پیغمبر اکرم کہتے ہیں تذل من تشاء، اور یہ اگر ہاتھوں میں چھالے بھی ہیں، حلال کما رہا ہے، تو پیغمبر اکرم کا موقف یہ ہے کہ تعز من تشاء، تو جس کو چاہے عزت دے۔ یہ عزت کا مصداق۔ یزید کے فلسفے کا تو خلاصہ یہ ہے کہ کوئی شہید ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی شہید نہیں ہوتا۔ شہید ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو جو قاتل تھا اس کو خدا نے عزت دے دی، اس نے کسی بے گناہ کو قتل کر دیا۔ آپ جانتے ہیں پچھلے دنوں 2 باپ بیٹے شہید ہو گئے کورنگی میں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے انہیں قتل کیا وہ خدا کی نظر میں صاحب عزت ہے۔ یزید کا فلسفہ تو یہ، اور چونکہ وہ بیچارے خون میں لت پت ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذلیل ہو گئے۔ کیا یہ معیار ہے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ کہاں پر اسلام کو لے جا کر کھڑا کر دیا گیا، کہاں پر پہنچا دیا گیا۔ اس کے فلسفے کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی شہید نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے یہود کے جرائم بیان کیے ہیں کہ یقتلون النبیین بغیر الحق، یہ انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ کیا ناحق قتل کیا کرتے تھے؟ کیا ناحق قتل کیا کرتے تھے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ یہ یہود کی مذمت ہو رہی ہے۔ یزید سے اگر آپ پوچھیں تو وہ کہے گا جو قتل کرتے تھے ان کو خدا نے عزت دے دی۔ جن انبیاء کو قتل کیا گیا نعوذ باللہ وہ خدا کی نظر میں ذلیل ہو گئے۔ زکریا علیہ السلام جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، آرے سے چیر دیا گیا۔ یہ جناب زکریا علیہ السلام جو جناب مریم سلام اللہ علیہا کے کفیل ہیں، جن کا تذکرہ سورہ آل عمران میں بھی ہے، سورہ مریم میں بھی ہے، یہ جناب زکریا علیہ السلام آرے سے ان کو چیر دیا گیا، شہید ہو گئے۔ مگر جب چیر دیا گیا تو یزید سے پوچھیں تو وہ کہے گا چیرنے والا تو عز من تشاء۔ جناب زکریا علیہ السلام کو چیر دیا گیا کہ تو ذل من تشاء۔ یہ ہے معیار۔ یحییٰ علیہ السلام انہی زکریا کے فرزند ہیں۔ کیا عجیب بات کہ بادشاہ کے حکم سے ان کا سر کاٹا گیا، بادشاہ ہی کے حکم سے ان کا سر کاٹا گیا، اور سر کاٹ کر ایک زن بدکار کے پاس ہدیے کے طور پر بھیج دیا گیا۔ ایک بدکار عورت، اس کے پاس بھیج دیا گیا۔ یہ یحییٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو سفر کربلا میں امام حسین نے بار بار یاد کیا، اور یہ ارشاد فرمایا اس دنیا کی بے وقتی کے لیے یہی بہت کافی ہے کہ یحییٰ جیسے نبی کا سر کاٹ کر ایک زن بدکار کے پاس ہدیتاً بھیج دیا جائے۔ یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹا گیا، تشت میں رکھا گیا، پیش کیا گیا، بالکل وہی منظر کہ ایک بادشاہ ہے، تخت پر بیٹھا ہوا ہے، یحییٰ علیہ السلام کا سر ہے، تشت میں لا کر رکھا گیا، وہی منظر۔ یزید سے اگر آپ پوچھیں تو اس کے نظر میں تو عز من تشاء تو ذل من تشاء، کہ جو قتل کرنے والا ہے اس کو خدا نے عزت دی، جو قتل ہو گیا اس کو خدا نے ذلیل کر دیا۔ آپ نے غور فرمایا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کاندھوں پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جناب زینب قرآن کا موقف پیش کریں۔ جناب زینب نے جس طرح سے آیتوں کا انتخاب کیا ہے، دیکھیں تقریر ہم نے بھی بہت کی، آپ میں سے بھی بہت سے مقررین ہوں گے، تقریریں ہم نے بھی بہت کی الحمدللہ۔ تیاری کے ساتھ تقریر کرنا اور ہے، فی البدی تقریر کرنا اور، یعنی جو جناب زینب کی عظمت کو ہمارے سامنے نمایاں کرتی ہیں باتیں، کہ تیاری کے ساتھ تقریر کرنا اور ہے، فی البدی تقریر کرنا اور ہے۔ اپنوں میں تقریر کرنا اور ہے، غیروں میں تقریر کرنا اور ہے۔ غیروں میں تقریر کرنا اور ہے، دشمنوں میں تقریر کرنا اور ہے۔ ایک خاتون کا خواتین میں تقریر کرنا اور ہے، ایک خاتون کا مردوں میں تقریر کرنا اور ہے۔
فیوریبل انوائرمنٹ میں تقریر کرنا اور ہے، ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ میں تقریر کرنا اور ہے، ایک ایسا ماحول کہ جہاں ساری چیزیں موافق ہوں تقریر کرنا اور ہے، مگر ایک ایسا ماحول کہ جہاں دشمنی ہر اینگل سے ٹپک رہی ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ اگر میں اشارہ کروں گا تو کوئی نہ کوئی پانی لے آئے گا، اگر احساس ہو کہ مولانا کو کھانسی آ رہی ہے تو کوئی پانی لے آئے گا۔ جناب زینب کے پاس ایسی کوئی فیسیلیٹی نہیں تھی۔ میں فارملی منزل مصائب سے کچھ دور ہوں، مگر میں چاہوں گا کہ ذرا سی توجہ کریں کہ واقعاً، اور پھر اس کے بعد کھلے ہاتھوں کے ساتھ تقریر کرنا اور ہے، رسن بستہ تقریر کرنا اور ہے، لہجہ علی میں تقریر کرنا، یہ جناب زینب کا خاصہ۔ مفسرہ قرآن، یعنی شام والے تو نہیں جانتے تھے، مگر کوفہ شہر میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے باقاعدہ تفسیر کے سیشنز لیے تھے، باقاعدہ تفسیر کے دروس دیے تھے۔ کوفے کی عورتیں آتی تھیں، جناب زینب کے سامنے زانو تلمس طے کرتی اور جناب زینب ان کو قرآن کی باریکیاں سمجھاتی تھیں۔ ملتا ہے کہ امیر المومنین کو اشتیاق ہوا اور مولا بھی بعض اوقات پردے کے پیچھے سے جناب زینب کا لب و لہجہ سنا کرتے اور خوش ہوتے تھے کہ میری بیٹی قرآن پر گفتگو کر رہی ہے، عالمہ غیر معلمہ، عقیلہ بنی ہاشم ثانی زہرا، ایسا ہی نہیں ہے جناب زینب۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس موقع پر جو خطبہ دیا ہے، اس خطبے میں پہلی آیت بعد از حمد پروردگار، درود بر محمد و آل محمد، پھر اس کے بعد تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ روم کی آیت جناب زینب نے سب سے پہلے پڑھی، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، یہ پہلی آیت ہے کہ جو جناب زینب نے پڑھی۔ پھر اس کے بعد انجام، عاقبہ، یہ عاقبت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، انجام، عاقبت، ان لوگوں کا انجام کہ جنہوں نے برا کیا ان کا انجام برا ہوا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ فوراً نگاہوں کو کدھر متوجہ کر رہی ہیں کہ کبھی بھی دنیا کو آئسولیشن میں دیکھو گے تو نہ دنیا سمجھ میں آئے گی نہ دین سمجھ میں۔ اگر دنیا کو تم نے مکمل کتاب سمجھ لیا تو یاد رکھو کہ یہ دنیا کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ایک انسان ہے، اسے ظلم کیا تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ پروردگار کی پالیسی یہ کہ آج اگر وہ ظلم کرے گا تو فوراً ہی اس کی گرفت ہو جائے گی؟ نہ، کبھی کبھی کچھ ایسے مواقع ضرور آئے کہ جہاں پر سمبولکلی، علامتی طور پر پروردگار عالم نے فوراً گرفت کی ہے، جیسے ابرہا کے لشکر، سورہ فیل میں اس کا تذکرہ آیا، جیسے غدیر قم کے اندر حارث بن نعمان فہری کا واقعہ۔ یہ بعض ایسے واقعات آپ کو ملیں گے، وہ سمبولک ہیں، ورنہ کیا اس کے بعد خانہ کعبہ پر کبھی حملہ نہیں ہوا؟ کیا یزید ہی کے زمانے میں نہیں ہوا؟ کیا مسجد النبوی کے اندر گھوڑے نہیں باندھے گئے؟ کیا حجاج بن یوسف کے زمانے میں؟ یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ پروردگار نے قرآن میں اپنی اس پالیسی کو ڈسکس کیا ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اس کو کوٹ کرتی ہیں، فرماتی ہیں عاقبہ، پھر اس کے بعد انجام ان لوگوں کا کہ جنہوں نے برا کیا ان کا انجام برا ہوا۔ انہوں نے کیا برا کیا تھا؟ ان کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یہ کیا جناب زینب نے چارج شیٹ کیا؟ جناب زینب یزید کے پچھلے تمام اقدامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ دو چارجز لگا رہے، تو نے آیات خدا کو جھٹلایا بھی، ان کا مذاق اڑایا بھی۔ جب تو نے یہ کہا کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، یہ تکذیب ہے، اور جب حسین کے لبوں پر گستاخی کرتے ہوئے چھڑی ماری تو نے مذاق اڑایا۔ یہ دونوں جرم تیرے ثابت ہیں۔ عاقبت، انجام ان لوگوں کا کہ جنہوں نے برا کیا، انجام ان کا برا ہوا۔ اب اس کے بعد آپ کو حق ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ اگر ایسا ہی ہے تو پروردگار فوراً کیوں نہیں پکڑ لیتا؟ خدا فوراً کیوں گرفت میں نہیں لے لیتا؟ برادران عزیز سمجھیے گا، پروردگار نے مہلت کا تصور ہمارے سامنے پیش کیا، مہلت۔ دوسری آیت، یہ سورہ آل عمران ہی کی آیت ہے، سنیے ذرا اس آیت کو، لا یحسبن الذین، یہ جناب زینب پیش کر رہی ہیں، لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیرا لانفسہم، وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ گمان نہ کریں، ان کے دل و دماغ میں کہیں یہ خیال بھی نہ آنے پائے کہ جو مہلت ہم دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ مہلت ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔
یہ مہلت پھر کیوں ہے؟ یہ مہلت کس لیے؟ یاد رکھیے اگر خدا فوراً گرفت میں لینا شروع کر دے تو اچھا تو بہت لگے گا کہ فوراً گرفت میں لے لیا، مگر یاد رکھیے کہ اگر فوراً گرفت میں لینا شروع کر دے تو کوئی ہر نہیں بن سکے گا، پھر کوئی ہر نہیں بن سکے گا، کوئی زہیر ابن قین نہیں بن سکے گا۔ پروردگار کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آج کسی نے نماز نہیں پڑھی تو فوراً اس کے اوپر عذاب نازل ہو جائے، نہ، یہ بھی نہیں ہے کہ آج اگر کسی نے عزاداری کی تو وہ گھر جائے تو تکیے کے نیچے سے $100 نکل آئے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہونے لگے فوری انعام تو آپ مطمئن ہو جائے پورا کراچی اس امام بارگاہ کے اندر آ کر بیٹھے گا، دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ پھر امتحان کس بات کا؟ پھر امتحان کس چیز کا؟ امتحان تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جب امتحان لیا جا رہا ہو اس دوران گرفت میں نہ لیا جائے۔ آپ 3 گھنٹے کے لیے بچوں کو بٹھا دیتے ہیں اور آنسر شیٹ دے دیتے ہیں، کوشچن پیپر دیتے ہیں، ان 3 گھنٹوں میں اس بچے کو اختیار ہے وہ سوال کا جواب لکھے یا ایگزامینر کا کارٹون بنا دے، اس دوران اس کو نہیں پکڑا جائے گا، یہ مہلت ہے۔ مگر جب رزلٹ اناؤنس ہوگا اس دن اعلان کیا جائے گا کہ یہ ناکام بھی ہے، نامراد بھی ہے، ذلیل بھی ہے، خار بھی ہے، اسے اتنی تمیز بھی نہیں ہے کہ اپنے استاد کی عزت کر سکے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ جس کو جناب زینب نے آیتوں کے ذریعے سے پیش کیا۔ پوری آیت سنیے، لا یحسبن الذین کفروا، کافر گمان نہ کریں، انما نملی لہم خیرا لانفسہم، کہ جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، املا اسی سے نکلا ہے نملی، اس کا مطلب ہے مہلت، جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر نہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ اس مہلت کا فائدہ اٹھائیں، توبہ کریں، گڑ گڑائیں۔ اگر کوئی حر بننا چاہے تو حسین سینے سے لگانے کے لیے تیار، اگر کوئی حر بننا چاہے تو حسین سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے، اور اگر نہیں تو پھر سن لو کہ دوسرا رخ کیا ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم مہلت دیتے ہیں، اور گناہ کرنا ہے تو اور گناہ کر لو، لہم عذاب مہین، پھر اس کے بعد اہانت والا، توہین والا، رسوائی والا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ جو جناب زینب نے آیت کا انتخاب کیا ہے کہ جس کے اختتام پر ہے عذاب مہین، فقط عذاب نہیں، عذاب مہین، مہین نکلا ہے اہانت سے، توہین سے، توہین یعنی رسوائی، توہین یعنی تذلیل۔ جناب زینب فرما رہی ہے کہ اختتام کار پر یقیناً تیرے لیے رسوائی والا عذاب ہے، معیار ہی تبدیل کر دیا۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ اس طریقے سے مت دیکھو۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ جناب زینب کے اس خطبے کا عنوان کیا ہونا چاہیے، تو میں کہوں گا بی بی کے اس خطبے کا عنوان ہونا چاہیے قرآن اور آل محمد کی نظر میں عزت اور ذلت کا معیار۔ کس طرح سے آگے بڑھایا حسین کی اس فلسفی کو۔ امام مظلوم کا وہ جملہ مت بھولیے گا، عزت اور ذلت کو ڈسکس کرتے ہوئے حسین نے کیا کہا تھا؟ ان الدعی ابن الدعی قد رکضنی بین اثنتین، یقیناً یہ بد نسب جو کہ بد نسب کی اولاد ہے، قد رکضنی بین اثنتین، اس نے مجھے 2 چوائسز دی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لوں، اور وہ کیا ہے؟ یہ بد نسب، ابن بد نسب، اس نے مجھے 2 چوائسز دی ہیں کہ ان میں سے میں کسی ایک کا انتخاب کر لوں۔ وہ 2 چوائسز کیا ہیں؟ کہ بین السلہ والذلہ۔ کمال ہے، یعنی واقعاً لگتا ہے حسین بول رہے ہیں، بین السلہ والذلہ، ذلہ یعنی وہی ذلت، کہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں بیعت کروں یعنی ذلت۔ ایک آپشن یہ ہے کہ میں اس کی بیعت کر کے ذلیل ہو جاؤں، اور دوسرا آپشن کیا ہے؟ بین السلہ والذلہ۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں سلہ اس کو قبول کروں۔ یہ سلہ کیا ہے؟ آپ اگر دیکھیں تو آپ کو ملے گا، سلہ کا مطلب ہے مواجہۃ السیوف، مواجہہ کا مطلب ہے فیس کرنا، سیوف سیف کی جمع، تلوار کا سامنا کروں، تلوار کی آنچ کو برداشت کروں، زخم کو برداشت کروں۔ مجھے دوسرا آپشن یہ دیا گیا ہے، ایک آپشن کہ میں اس کی بیعت کروں، بیعت کرتا ہوں تو ذلیل ہوں، اگر تلواروں کا سامنا کرتا ہوں تو اس میں عزت ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں ہائی ہاتھ من الذلہ، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر یہ جملہ امام نے ارشاد فرمایا جس کو شعار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں میں اور ذلت، ہائی ہاتھ من الذلہ، حسین ذلت سے دور ہے، ذلت حسین سے دور ہے۔
السل والذل وہیہات من الذل. اب اگر کوئی پوچھے فرزند رسول آپ کیوں اسے قبول نہیں کرتے, تو حسین کہتے ہیں میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا, میں اس ذلت کو قبول نہیں کر سکتا. کیوں؟ نہ مجھے قرآن اجازت دیتا ہے کہ میں اس ذلت کو قبول کروں, نہ مجھے مصطفیٰ کا فرمان اجازت دیتا ہے کہ میں ذلت کو قبول کروں. تیسرا جملہ عرض کروں, نہ قرآن اجازت دیتا ہے نہ مصطفیٰ کا فرمان اجازت دیتا ہے کہ میں ذلت کو قبول کروں. نہیں, جس گود میں پل کر میں بڑا ہوا ہوں وہ زہرا کی گود مجھے اجازت نہیں دیتے. مجھے وہ گود اجازت نہیں دیتی, اس گود کی حرارت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس ذلت کو قبول کروں. میں اس ذلت کو قبول نہیں کر سکتا. اب میں پوچھتا ہوں فرزند رسول آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذلت کو قبول نہیں کریں گے, تلواروں کا سامنا کریں گے؟ کہا کہ ہاں. کہ تلواروں کا آپ سامنا کریں گے تو قتل ہو جائیں گے؟ کہا ٹھیک ہے. کیا یہ ذلت نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے. کہا اگر آپ میدان کے اندر قتل ہو گئے تو آپ کا لاشا تو پامال ہو جائے گا, کیا یہ ذلت نہیں ہے؟ کہ یہ ان کا جرم ضرور ہے, نگاہ پروردگار میں رفعت ہے, عزت ہے, ذلت نہیں ہے. تو میں پوچھوں کہ کیسے؟ تو وہ کہیں گے یہی سمجھو کہ خود پامال ہو جاؤں گا, نانا کے دین کو پامال نہیں ہونے دوں گا. خود پامال ہو جاؤں گا, دین کو پامال نہیں ہونے دوں گا. کہ یہ ہے خدا کی نظر میں, مصطفیٰ کی نظر میں, علی کی نظر میں, حسن کی نظر میں, حسین کی نظر میں کہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. آپ نے اندازہ کیا برادران عزیز؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا پھر اس کے بعد فرماتی ہیں امن الانصاف ای ابن الطلقاء, اے آزاد کردہ کی اولاد, تو عزت کی بات کرتا ہے. اے آزاد کردہ کی اولاد, یہ طلقاء کا لفظ پیغمبر اکرم نے استعمال کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر. اے آزاد کردہ کی اولاد, یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ تیرے اجداد کو غلام بنایا جاتا. یہ ہمارے جد کا احسان تھا کہ تجھے تیرے آبا و اجداد کو آزاد کر دیا, ورنہ وہ بھی غلام ہوتے, تو بھی غلام ہوتا. موقع دیا پیغمبر اکرم نے, مہلت دی پیغمبر اکرم نے اسی منصوبہ پروردگار کے مطابق. اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم کو آزاد کیا. یہ پیغمبر اکرم کا جملہ تھا. بی بی اس کو استعمال کرتی اور فرماتی ہیں اے طلقاء کی اولاد, اس کو انصاف کہتے ہیں کہ تو نے اپنے گھر کی خواتین کو تو پردے میں بٹھایا ہے اور آل محمد کی بیویوں کو دیار بدیار پھراتا ہے. شریف کمینے ہر طرح کے لوگ ان کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں, کیا اس کو انصاف کہتے ہیں؟ پھر بھی کہتی ہیں مگر وہ کہ جن کی پرورش آل محمد کے بغض اور عداوت میں ہوئی ہو, ان سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. عاقلۃ الاقباط کی اولاد سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا جگر خارہ کا ذکر کر رہے ہیں, جنگ احد کو بھی ریکال کیا, بدر کو, جنگ احد کو اور فتح مکہ, 3 ایونٹس کو جناب زینب نے اپنے اس خطبے کے اندر یاد کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جناب زینب اختتام سے کچھ پہلے 3 پیشن گوئیاں کرتی ہیں. بس یہ تقریر کا آخری حصہ. جناب زینب نے اختتام خطبہ پر 3 پیشن گوئیاں کی, اور یہ تینوں پیشن گوئیاں اس آیت کی تشریح ہیں, تو عز من تشاء و تذل من تشاء. بی بی فرماتی ہیں واللہ لا تمحو ذکرنا کت قیدک. پہلے تو یہ کہا کت قیدک, اے یزید اب تک جو تو نے کیا وہ کیا, آگے بھی جو کرنا ہے کر گزر. جو مکر و فریب کرنا چاہتا ہے کر, جو ظلم کرنا چاہتا ہے تو کر. لیزدادوا اسمن, اپنے گناہوں میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہے کر لے. سن, میں علی کی بیٹی خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں واللہ لا تمحو ذکرنا, خدا کی قسم تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا, تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا. واللہ لا تمحو ذکرنا, اللہ کی قسم میں خدا کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا. اب سمجھ میں آیا؟ تو عز و من تشاء, تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا, یہ ہے تو عز و من تشاء. اور سن, خدا کی قسم تو نے کتاب خدا کا انکار کیا, علی کی بیٹی اعلان کرتی ہے لا تمیت وحینا, تو ہماری اس وحی کو ختم نہیں کر سکتا.
تو ہماری اس وحی کو ختم نہیں کر سکتا، ہم قرآن کے محافظ ہیں، یہ ہے تو عز و منتشا۔ اور آخری پیشن گوئی جناب زینب فرماتی ہیں اللہ کی قسم اے یزید تیرے دامن پر قتل حسین سے وہ داغ لگ گیا ہے جو قیامت تک دھل نہیں سکتا، یہ ہے تو ذل و منتشا، کہ تیرا نام قیامت تک کے لیے گالی بن جائے گا، یہ ہے تو ذل و منتشا۔ تب تجھے سمجھ میں آئے گا کہ تو عز و منتشا کا کیا مطلب ہے اور تو ذل و منتشا کا کیا مطلب ہے۔ قیمت بہت بڑی چکائی جناب زینب نے، بہت بڑی قیمت چکائی۔ امتحان بڑا تھا، کامیابی ہے، مگر اس امتحان میں کامیابی کے لیے جناب زینب نے بہت بڑی قیمت چکائی، سب کچھ کھو دیا۔ کربلا میں اون و محمد کی قربانی، علی اکبر جیسے بھانجے کی قربانی، بھتیجے کی قربانی، اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو حسین جیسے بھائی کی قربانی، اور پھر زندان شام میں سکینہ کی قربانی۔ یعنی عجیب قربانیاں ہیں کہ جو جناب زینب مسلسل دیے جا رہی ہیں۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں اس بچی کو؟ جو کام جناب زینب کے خطبوں نے کیا، سید سجاد کے خطبے نے کیا، وہی سکینہ کے گریے نے کیا، وہی سکینہ کے آنسو نے کیا۔ ان خطبوں کے بعد شام کی عورتیں منقلب ہونا شروع ہوئیں۔ علامہ رشید ترابی ہی اس کو بہت پڑھا کرتے تھے کہ پھر اس کے بعد شام کی عورتیں آتی ہیں، شام کے زندان کے باہر کھڑی ہو جاتی ہیں، بچی سے باتیں کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ اے بچی تم اپنے بابا کا بہت ذکر کرتی ہو، کچھ بتاؤ اپنے بابا کے بارے میں۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میرے بابا تو مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، مجھے اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے، مجھے انہوں نے ایک تحفہ بھی دیا تھا جو میں اپنے کانوں میں گوشوارے پہنا کرتی۔ ہاں بابا بھی کربلا میں چھٹ گئے اور وہ گوشوارے بھی کربلا میں چھن گئے۔ کہا تم اپنے چچا کا بہت ذکر کرتے ہو۔ ارے میرے چچا عباس، ان کا کیا کہنا، میرے سقا میرے لیے پانی لینے گئے تھے، پانی نہ لا سکے مگر انہوں نے بازو قربان کر دی، اپنی جان قربان کر دی، مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ کہا تم اپنے بھائی کا بہت ذکر کرتی ہو کہ میرا بڑا بھائی علی اکبر، میں نے تو اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا مگر سب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی شبیہ تھے، تصویر تھے۔ جب کسی کا دل چاہتا تو وہ میرے بھائی کو دیکھ لیتا اور اللہ کے رسول کے چہرے کو یاد کر لیتا کہ وہ میرا بھائی، اس کے سینے سے ابلتا ہوا خون میری پھوپھی نے دیکھا تھا۔ کیا کچھ یاد کیا جا رہا ہے، ذکر فضائل بھی ہو رہا ہے، مصائب بھی ہو رہا ہے، ذاکرہ خود سکینہ ہے، سامعین میں شام کی عورتیں شامل ہیں، مگر آپ جانتے ہیں کہ ایک رات ایسی آئی کہ اگلی صبح جب شام کی عورتیں پوچھتی ہیں وہ بچی کہاں ہے تو جواب ملتا ہے بچی مر گئی۔ کہا وہ بچی مر گئی؟ کہا بچی مر گئی؟ کہا کہ ہاں بچی مر گئی۔ کہا اس کا جنازہ کا راتوں رات اس کو دفن کر دیا گیا۔ کہا ارے ہمیں جنازے کے بارے میں بھی نہیں بتایا۔ کہا کہ نہیں، حاکم کا حکم تھا کہ زندان ہی میں اس کو دفن کر دیا جائے۔ اور اب یہ زندان میں چھوٹی سی قبر ہے جو آل محمد کے لیے یادگار بن گئے۔ جب رخصت ہوئے ہیں شام سے، جب رہائی ملی ہے، ماتم ہوا زندان شام سے رہائی کے بعد، تو 3 دن یا 7 دن کے بعد جب رخصت ہو رہے تھے اور سواریوں پر سب سوار ہو گئے تو جناب سید سجاد نے پوچھا کہ پھوپھی اماں کیا اجازت ہے حرکت کی جائے؟ تو جناب زینب نے کہا بیٹا شہر سے باہر تو بعد میں جائیں گے، پہلے ذرا زندان کے پاس چلو، ہم اپنی امانت سے آخری ملاقات تو کر لیں۔ سید سجاد نے کہا جو آپ کا حکم۔ زندان شام جب قریب آیا تو جناب زینب سواری سے زمین پر تشریف لائیں، سید سجاد بھی آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں بوجھل قدموں کے ساتھ، جناب رباب بھی تشریف لائیں، شام کی عورتیں بھی ہیں، کچھ مرد بھی ہیں، اور جب زندان کے اندر داخل ہوئے دور سے وہ ننھی قبر نظر آئی۔ سید سجاد کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، جناب زینب بھی گریہ کرنے لگیں، اور اب سید سجاد نے جو کچھ کہا ہے نا وہ عشق کی زبان ہے۔ ایک جملہ سید سجاد کا ہے، ایک جملہ جناب زینب کا ہے۔ سید سجاد اس قبر کو مخاطب کر کے کہتی ہیں اے میری پیاری بہن سکینہ، اے میری لاڈلی سکینہ، اے میری جان سکینہ، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک میں تجھے گود میں نہ اٹھا سکا۔ تو بھی سوچتی ہوگی کہ میرا بھائی مجھے پوچھ ہی نہیں رہا، مجھے گود میں نہیں اٹھا رہا۔ اے سکینہ معلوم ہے نا بھائی کتنا مجبور تھا، میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، سکینہ میں گود میں اٹھا نہیں سکتا تھا، مگر سکینہ آج بھائی کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہیں ہیں، اگر چاہو تو آج بھائی تجھے گود میں اٹھا سکتا ہے۔ اے سکینہ چلو گی میرے ساتھ، میں گود میں اٹھاؤں؟ بھائی اپنی بہن کی لہد کو مخاطب کر کے یہ گفتگو کر رہے تھے، اور اب جناب زینب نے کہا اے میری پیاری بھتیجی سکینہ، پھوپھی تجھ سے شرمندہ ہے،
تجھے مدینے سے لے کر تو آئی مگر ساتھ لے کر جا نہیں رہی، تجھے یہیں پر چھوڑ کر جا رہی ہے۔ مگر سکینہ پریشان مت ہونا، پھوپھی کا وعدہ ہے پلٹ کر واپس آؤں گی، اور چند دنوں کے لیے نہیں آؤں گی، قیامت تک کے لیے اپنی بچی کے ساتھ اسی شہر دمشق کے اندر رہ جاؤں، پھر پھوپھی اور بھتیجی کا ساتھ ہوگا، دونوں یہیں پر رہیں گے۔ جب رخصت کا وقت آیا اور پلٹے تو شام کے لوگوں نے سوال کیا، اے سرکار، اے فرزند رسول، ہمارے لیے کوئی حکم؟ تو سید سجاد نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، اے شام کے لوگوں، تمہیں معلوم ہے نا کہ چھوٹے بچے رات کے اندھیرے میں ڈر جایا کرتے ہیں، ہماری یہ بچی بھی رات کو ڈر جایا کرتی تھی، اگر زحمت نہ ہو تو اتنا ضرور کرنا، کبھی کبھی شام ڈھلے یہاں آنا اور ایک چراغ روشن کر دینا، اندھیرے میں ہماری سکینہ کو ڈر نہ لگے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، مرحومین جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی اس کا ثواب انہیں ایصال فرما، مالک پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، پسماندگان کو مرحومین کے لیے امور خیر بجا لاتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے لیے سفر آخرت کو آسان فرما، باقی زندگی میں اس سفر کے لیے زیادہ سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔